وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 27 اور 28 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کو ناگوار سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دہی سے اچھا کر کے دکھایا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی کی امید دلائی۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ محمد آیت 27 لفظی ترجمہ، فکیف، پس کیا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے، یضربون، ماریں گے اس کو، وجوہہم، ان کے منہ، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اتبعوا، پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس طریقے کی جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناگوار سمجھا اللہ کی رضا کو۔ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ سامعین اکرام، سورہ محمد اور منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی جو لوگ زبان سے تو مومن ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ بات جو ہے جتنی جلدی ہم سمجھ لیں یا ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے سامعین اکرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قرآن میں کہ مومن کون ہے۔ وہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب دیہاتی آ کر کہتے ہیں آپ سے، ترجمہ بیان کر رہا ہوں آیت کا،
کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، قل لم تؤمنوا، تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ایمان جو ہے، سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان دل کی چیز ہے۔ یقین، دیکھیں ایمان تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، انسان اپنے یقین کے مطابق اچھی یا بری زندگی گزارتا ہے، یا برے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے یا برائیاں کرتا ہے، تو اس کے یقین کے مطابق ہے۔ دیکھیں یہ ایک جملہ جو ہے نوٹ کر لیں، اس گفتگو کے آغاز میں کر رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ایک یقین ہے جس کے بنیاد پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور یہ تو دیکھیں عام زندگی میں اگر آپ لو لیول پہ آگے دیکھتے ہیں نا، انسان چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہے، اس کے کام کی بنیاد ایک یقین ہوتی ہے۔ میں ایک کاروبار شروع کر رہا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو آپ وہ کام شروع کریں گے جس کے بارے میں آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس میں زیادہ کامیابی کے چانس ہے۔ ایک طالب علم ہے، آگے جو تعلیم وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ کون سے شعبے میں جاتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے اسکوپ کس چیز میں ہے، کون سی ڈگری جو ہے اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہے یا اس کا جو حاصل ہے یا اس کی قدر زیادہ ہے، تو جو اس کو نظر آتا ہے اسکوپ تو اسی طرف جاتا ہے۔ سامنے کا یہ ایک عام سی بات ہے۔ دیکھیں ہر کام کی بنیاد ہمارا ایک یقین ہوتا ہے۔ بیٹی آپ کے گھر میں ہے مثال کے طور پہ، اس کے رشتے آ رہے ہیں، آپ وہاں رشتہ کریں گے جہاں آپ کا یقین ہو کہ میری بیٹی خوش رہے گی یا وہ اس کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ آپ کھانا پکا رہے ہیں اور آج آپ نے مثال کے طور پہ بریانی کھا لی ہے، اب کل یعنی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا دوسرے یعنی ایک طریقے کا کھانا نہیں کھاتے، بریانی کھا لی ہے بھئی، اب دوسری چیز پکاؤ، تو جو دوسری چیز ہوگی نئی تو انسان بعض لوگ جو ہیں وہی چیز پکائیں گے۔ ہر چیز کی بنیاد سامعین کرام مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد جو ہے ایک یقین پہ ہوتی ہے، اچھی یا بری۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، بیوی صاحبہ جو ہیں اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کر رہی ہیں، تو اس کی بنیاد ایک یقین ہے، بدسلوکی کر رہی ہیں، مثال اپنی خواہشات انسان جو ہے بس وہ چاہتا ہے کہ بس میں تو وہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ بس میں تو اپنی مرضی کروں گی، دین پہ اس کا یقین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ حضور کی جو طریقہ ہے، جو طریقہ انہوں نے حقوق زوجین کا بتایا، اس پر اس کا یقین حاصل نہیں ہوتا، یا تو معلوم نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے تو یقین نہیں ہوتا، تو وہ اپنی مرضی سے بیہیو کرتی ہے۔ اسی طرح شوہر صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے بیہیو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں 3 طلاقوں کا مسئلہ آج کل عام ہے، تو وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ انسان جو ہے دے دیتا ہے، عام ہے، لوگ دے رہے ہیں۔ احسن طلاق کا طریقہ بہت کم ہے۔ احسن طلاق یہ ہے، میں چلتے ہوئے یہ بھی عرض کر دوں کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ طہر کی حالت میں ایک طلاق دیں، شوہر کے لیے ہے، طلاق تو شوہر کا حق ہے، تو شوہر کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور خواتین بھی اس سے ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق کے بغیر جو ہے طلاقی واقعہ نہیں ہوتی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک طلاق دیں آپ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ طہر کی حالت میں، تو ہر طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے، طہر عورت اگر طہر کی حالت میں ہو یا نہ ہو، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں انسان ایک طلاق دے، اور وہ ایک طلاق جو ہے پھر جب واقع ہو جاتی ہے تو بیوی عدت میں چلی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر لے، خاوند جو ہے رجوع کر لے،
تو بغیر نکاح کے وہ دوبارہ اس کی زوجیت میں آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے اگر دوسری طلاق دے دی تو پھر یہ ہے کہ وہ اس میں جو ہے طلاق، دیکھیں طلاق وہ ہوتی ہے، طلاق رجعی ہے اور طلاق بائن ہے اور طلاق مغلظہ ہے۔ بائن میں جب ہوتا ہے تو آپ نکاح کر لیتے ہیں، یعنی دوبارہ نکاح تازہ کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں آپ دیتے تھے تو پھر تیسری طلاق جو ہے وہ پھر مغلظہ ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر واپس نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور فلا یحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، پھر عورت بغیر حلالے کے واپس نہیں آ سکتی۔ حلالہ اس کی ایک ذریعہ ہے کہ اگر حلالہ ہو جائے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، میں یہ نہیں بیان کر رہا، لیکن میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی اس کے ایک یقین کے مطابق ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مدینے میں منافقین تھے، ان کے نفاق کی بنیاد کیا تھی کہ ان کو اسلام کے متعلق یقین حاصل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کی منزل تھی، نہ وہ بنانا چاہتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ماذا قال آنفا ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك، تو یقول الذین، وہ پوچھتے تھے مومنوں سے ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا، تو کہ بھئی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی طرح یہ دین جو ہے آج اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور ان کا اتباع، یہ آج ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ایمان جو ہے وہ نام ہے یقین کا۔ یقین اگر آپ کو یقینی حاصل نہ ہو تو پھر مسائل بگڑ جاتے ہیں سامعین کرام۔ اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافق جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں۔ ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا نا، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، جو لوگ واپس پیٹ پھیر کے واپس ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، شیطان نے ان کو ان کا اعمال آراستہ کر دکھایا، مزین کر دیا اور ان کو امیدیں دی، توقعات۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ سنؤتیکم، اس پہ ہم بات کر رہی تھی۔ آج جو ہے سامعین کرام، آج کا جو فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، یعنی دنیا میں بھی ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں بھی ایسے شخص کی زندگی پرسکون اور اطمینان نہیں ہوگی۔ موت جب آئے گی تو فرشتے ان کو آگے پیچھے سے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ ماریں گے، ان کے منہ پہ ماریں گے اور ان کے پیٹوں پہ ماریں گے، ہر طرف سے ان کی پٹائی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی ان باتوں کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضاؤں کو ناگوار سمجھا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اعمال سب اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے۔ دیکھیں منافقین، وہاں کے منافقین میں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا اس وقت۔ آپ ذرا وہاں کے منافقوں کا اور یہاں آج ہمارا اپنے آپ سے، ہم تو آج نماز پڑھنے میں بھی سستی کرتے ہیں، کئی لوگ نماز کی پابندی ہی نہیں کرتے، لیکن وہ کرتے تھے، یعنی وہ ہم سے جو ہے، یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ اعمال کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، وہ لوگ کو زکاتیں بھی دے دیتے، یہاں زکوٰۃ دینے میں بعض لوگ تاوان سمجھتے، وہ بھی تاوان سمجھتے تھے لیکن دیتے تھے ضرور۔ یہاں بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے بیان کر دیتے ہیں، یہ ہے۔ تو
اچھا پھر جہاد پر بھی جاتے تھے بعض لوگ، کچھ عذر کر لیتے تھے، کچھ جنگ غزوہ تبوک کے موقع پر منافق گئے تھے، وہ حالانکہ سخت غزوہ تھا، گرمی کے موسم تھے، پھل پکے ہوئے تھے، اس میں بھی گئے تھے۔ اچھا پھر اسی طرح حضور کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے۔ ہمیں صحبت رسول تو حاصل نہیں ہے بے شک، لیکن یہ ہے کہ صحبت اولیاء تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو عام طور پہ بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، یعنی صحبت رسول میں بیٹھتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، کلمہ پڑھا ہوا تھا اور سارے کام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال، فتویٰ کیا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال سب کے سب ضائع ہو گئے۔ تو یہ بات ذرا دیکھنے کی ہوتی ہے۔ اچھا اس آیت پہ ذرا توجہ کریں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 27 تو ہم نے پڑھ لی کہ ان کی پٹائی ہوگی، موت کے وقت سے ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی وجوہات آیت نمبر 28 میں اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناگوار سمجھا اللہ کی رضاؤں کو اور وہ بات کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ ان 2 صفات کو ہمارے معاشرے پر فٹ کریں، امت یہ کروڑوں مسلمان ان پہ اگر فٹ کریں 100% ان پر فٹ آتی ہے۔ عام طور پہ لوگ آپ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو کام، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور اس کی رضاؤں کو ناگوار سمجھتے ہیں، وہ کریہ رضوانہ۔ آج دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بامقصد زندگی گزاریں، کونوا عباد اللہ، اللہ کے ہم بندے بن جائیں، لیکن اللہ کا بندہ بننا، ہم تو بہت بڑی تعداد کا یہ خیال ہے کہ آج اسلام پر 100% عمل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، مومنین تھے، اور یہ قرآن اور حدیث پر مکمل عمل کرنے والے تھے، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں اور ہم دنیا دار لوگ ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں۔ یعنی اگر آپ نیکی سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں 2 صفات ہیں، تھوڑا سا بہت مرکزی مضمون ہے سامنے کرام۔ حبط اعمال کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ، یا بحث اس میں یہ ہے کہ آپ کے اعمال ضائع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب یہ حبط اعمال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی ضبط ہو جائیں گے۔ حبط کا مطلب یہ ہے ضبط، ضائع۔ تو نیک اعمال کس وقت، کن حالات میں ضائع ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ اس کے لیے آپ اس میں دیکھیں کہ یہ 2 صفات آپ میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں ہیں الحمدللہ آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہ 2 صفات آپ کی موجود ہیں، یعنی یہ دیکھیں آیت نمبر 28 سورہ محمد کی، اس میں آپ بالکل اپنا کلیئرلی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے نیک اعمال ضائع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اب اس کی 2 باتیں ہیں۔ آپ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ اعمال شروع کر دیے۔ آپ دیکھ لیں، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضاؤں کو پسند نہ کیا، ناپسند کیا۔ کَرِهُ رِضْوَانَهُ، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کی کامیابی کا واحد راز یہ ہے کہ اللہ کو یہ راضی کر لے یا راضی کرنے والے اعمال شروع کر دے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو
ناگوار سمجھیں گے، اور آپ وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس کا ملاپ ہے، ایک حسین ملاپ ہے اگر آپ اسے محسوس کریں۔ اصل چیز جو ہے رضا الہی ہے۔ اگر آپ پیروی کرتے ہیں رضا الہی کی اور وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو آپ ٹھیک ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو آپ ناپسند کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر یہ دونوں صفات آپ میں موجود ہیں، اور اس وجوہات کی بنا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آپ دنیا میں بھی مبتلا ہوں گے اور جہنم میں آپ جائیں گے۔ یا یہ مطلب آپ کا مطلب وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ یہ بہت مرکزی آیت ہے، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور نچوڑ اس کا یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی رضا الہی کے لیے گزار دیں، رضا الہی کو اپنی منزل قرار دے کے، اپنا نصب العین قرار دے کے ان باتوں کو اختیار کریں یا وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو فَأَحْبَتَ أَعْمَالُهُمْ یہ بہت بنیادی یعنی سامعین کرام صفت ہے، اگر ہم اپنا لیں، اس کو اپنا لیں، اور میرا تو بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، دنیا میں بھی ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا، بیماری ہے۔ یہ ایک بیماری ہے سامنے کرام، نفاق دیکھیں ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض قرار دیا۔ یہ اردو میں بھی ہم یعنی مرض کہ بھئی مجھے تو ٹی بی کا مرض ہو گیا ہے، فلانا مرض ہو گیا ہے، تو یہ ایک بیماری ہے۔ تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں یہ ایک بیماری ہے، اور بیماریاں وہ ہوتی ہیں بنیادی طور پہ یہ بیماری شک کی بیماری بھی ہے، شک کی بیماری۔ اسلام کے حقانیت پر آپ سوال اٹھاتے ہیں عملی طور پہ۔ دیکھیں اگر آپ ایک راستے کو اپنی زندگی کا راستہ نہیں بناتے، یعنی سیدھا راستہ میرا مراد ہے، سیدھے راستے کو اگر آپ زندگی کا راستہ نہیں بناتے تو پھر یہ ہے کہ آپ شک میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں انسان، میں نے پہلے بھی عرض کیا آج ہی، کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو کلی یقین ہو۔ اب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اجتماعی طور پہ، قرآن اور اسلام کے بارے میں ہم عملی طور پہ شک میں مبتلا ہیں۔ بہترین طریقہ جو ہے، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس طریقے کو ہم فالو نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ہم شک میں مبتلا ہیں۔ یہ بات یقین کر لیں سامنے کا میری، کہ انسان جس بات میں بھی شک میں مبتلا ہو جائے وہ کام نہیں کرتا۔ ایک گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے اور اس کے بارے میں آپ اگر پیاسے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، گلاس میں پانی رکھا ہے، دو مخبر جو ہیں، دو خبر دینے والے آپ کو اگر خبر دیں تو آپ جس کی بات کو جھوٹا مانیں گے؟ یعنی ایک آدمی مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس میں تیزاب ہے یا زہر ہے، اس کو نہ پئیں۔ دوسرا آپ کو خبر دیتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پاک صاف پانی ہے اور ٹھیک ہے، آپ پی لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جس مخبر کو آپ سچا جانتے ہیں اس کی بات کو مانیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ خبر دینے والا جو کہتا ہے کہ اس پانی میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس پانی کو پی جائیں گے، لیکن اگر آپ کو اس پانی کے بارے میں شک پیدا ہو گیا
یعنی دو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. اگر آپ کو شک پیدا ہو گیا تو آپ پانی پی لیں گے؟ مجھے بتائیں. یہ نہیں، آپ نے کہا نا کہ نہیں میں وہ پانی نہیں پیوں گا، اگرچہ میں مطلب پیاسا ہوں یا پیاسی ہوں، لیکن میں وہ پانی، کیونکہ مجھے شک ہو گیا. کیونکہ پانی تو اگر پی لیا یعنی شک میں آپ مبتلا ہو گئے تو پھر وہ کام، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کام کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہو جائیں وہ کام ہم نہیں کرتے، اور وہ کام کرتے ہیں جو ہم یقینی طور پہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور جو یقین ہوتا ہے. یہ آپ کو بات معلوم ہے نا اچھے طریقے سے. تو یہ ایک بیماری ہے، شک جو ہے وہ ایک بیماری ہے. لا الہ الا ولا الہ الا اللہ تعالیٰ سے یہ منافق جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں، اور وہ نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، مکمل طور پہ کفر کا اعلان بھی نہیں کرتے اور نہ اسلام کے طریقوں پر چلتے ہیں. تو یہ وہ شک میں مبتلا ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلام پر ہم عمل کیوں نہیں کر رہے جیسا کہ حق ہے اس کا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شک میں مبتلا ہیں. بہرحال اس بات پہ اور بھی بات کریں گے. آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 28 تک ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. جناب ترجمہ سنا دیں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس وہ کیا منظر ہوگا. اذا توفتہم الملائکۃ، یعنی کیا حال ہوگا اس وقت جب ان کو فرشتے ان کو فرشتے وفات دیں گے، یعنی روح وہ قبض کریں گے. اس وقت ان کی پٹائی ہوگی. یضربون وجوہہم وادبارہم، آگے پیچھے سے ان کو برے طریقے سے مارے جاتے ہوئے ان کی روحیں قبض کی جائیں گی. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی ان کاموں کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تھا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضاؤں کو ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. How about when the angels take them at death, beating their faces and their backs? ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. That is because they pursued what displeases God, and they disliked His approval, so He nullified their works. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.